ایصال ثواب اگر جائز ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اگر جائز ہے، تو یہ چاروں کام اگر الگ الگ جائز ہیں تو ان کو اگر ملا کر ایک جگہ کر لیا جائے اور اس کا نام عرس رکھ لیا جائے تو بولو تب بھی یہ جائز ہوں گے، کیونکہ حلال کا مجموعہ بھی حلال ہوتا، حلال کا مجموعہ بھی حلال۔ میں نے مختصر اس پر چند باتیں سنو بھائی۔ دوسرا حصہ ہے مضمون کا امام اعظم، کیونکہ آج جو عرس ہے وہ حضرت امام اعظم کا ہے۔ تو ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ مسلک اور مذہب ہے کہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں صحابی کا دیدار کرے اور ایمان پر ختم، وہ تابعی ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ وہابی غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ یہ تابعی نہیں ہے۔ سنو بھائی، ہماری فقہ حنفی کی کتابوں میں 60 صحابہ کرام کے اسماء مبارکہ موجود ہیں جن کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم نے ان کی زیارت کی، لیکن یہ کہتے ہیں یہ مبالغہ آرائی ہے۔ تو چلو بھائی، شوافع یہ تو حنفی نہیں ہے نا، شافعی مسلک کے علماء، ان کے حوالے پیش ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر نے الخیرات الحسان فی سیرت نعمان میں، امام جلادی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا تبیید الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ، اور امام ابو معاشر عبد الکریم بن عبد الصمد طبری اپنی طبقات میں جہاں ائمہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں امام اعظم کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں لقیت من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو دیکھا، 7 صحابہ کرام، وہم انس بن مالک، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن انیس 2، واصلہ بن اسقا 3، معقل بن یسار 4، حضرت جابر بن عبداللہ کتنے ہو گئے 5، حضرت عبداللہ بن حارث جز الزبیدی 6، اور حضرت عائشہ بنت اجرت رضی اللہ تعالی عنہا 7 صحابہ کرام کی امام اعظم نے زیارت، اور صرف زیارت ہی نہیں کی، احادیث کا سماع بھی کی۔ 2-3 مشہور حدیثیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ جو مشہور حدیث ہے نا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض، یہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا داما یریبک الی ما لا یریبک، ایک حدیث میں فرمایا حبک شیء یومی و یوسم، یہ ساری حدیثیں ہمارے امام اعظم نے، یہ تو میں نے 3 حدیثیں ذکر کی، اور بھی بہت سی حدیث ہیں، تقریباً 22 کے قریب حدیث ایسی ہیں کہ جن میں امام اعظم امام ابو حنیفہ براہ راست صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، یہ بات اور امام اعظم کی ولادت کا سن 61 ہجری 70 ہجری اور 80 ہجری، اکثر علماء یوں سمجھ لو کہ اگر اجماع ہے تو وہ 80 پر، 61 ہجری کا قول بھی ہے جس کو علماء نے نقل کیا۔ اگر یہ درست مان لیا جائے تو امام اعظم کی تابعیت پر وہابیوں نے جتنے اعتراضات کیے وہ خود بخود مٹی کا ڈھیر ثابت ہو، اور 70 ہجری امام اعظم کی ولادت کا سال مان لیا جائے تو امام اعظم نے چند اور جلیل القدر صحابہ کا بھی زمانہ پایا، جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کے بھانجے، اور امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر جو بیٹے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم کے، حضرت عبداللہ بن جعفر جو حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں، حضرت ابو سعید خدری، ان بڑے اکابر صحابہ جو خود بھی صحابی اور صحابی کی اولاد، اگر 70 ہجری امام اعظم کی ولادت کا سال مانا جائے تو آپ نے ان صحابہ کا زمانہ بھی پایا۔ تقریباً شافعی اور حنبلی علماء 45 صحابہ کرام کا اپنی کتابوں میں تذکرہ کرتے کہ امام اعظم نے ان کو دیکھا، ان کی زیارت کی۔ امام اعظم خیر القرون میں ہوئے، ہمارے امام صاحب اسی زمانے میں ہوئے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا خیر القرون قرنی
القرنين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حضور فرماتے ہیں تمام زمانوں میں سب سے بہتر میرا زمانہ، اور پھر اس کے بعد والا زمانہ بہتر، اور پھر اس کے بعد والا. امام اعظم اسی صدی میں ہوئے جو رسول اللہ کی صدی ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق کی صدی، حضرت فاروق اعظم کی صدی، حضرت عثمان غنی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی صدی. ہمارے امام اعظم اس دور میں. ایسے ہی نہیں، اس دور کے مشاہیر امام اعظم کی تعریف کر رہے ہیں. حضرت امام دار الہجرہ امام مالک فرما رہے ہیں ابو حنیفہ وہ عالم شخص ہے کہ اگر وہ مٹی کے ستون کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ سونے کا ستون ہے تو اللہ نے اتنا علم عطا کیا ہے کہ آپ دلائل سے ثابت کر دیں گے کہ یہ سونے کا ستون ہے. اور امام عبداللہ بن مبارک جن کا لقب ہی ہے امیر المومنین فی الحدیث، حدیث میں امیر المومنین. ہم یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کے بعد جو علم ہے نا وہ ایک واسطے سے ہمارے ہی امام ہیں. کیسے؟ امام عبداللہ بن مبارک یہ استاد ہیں امام بخاری اور امام مسلم کے، اور شاگرد ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ. وہ فرماتے ہیں فلعنت ربنا آدار عمل علی من رد قول ابی حنیفہ. آپ فرماتے ہیں کہ زمین کے ذروں کے برابر اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کے قول کو مردود کہتا ہے. امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ زمین کے ذروں کے برابر اس آدمی پر لعنت ہو جو امام اعظم کے قول کو مردود کہتا ہے. فرماتے ہیں ابو حنیفہ کا قول نہ کہو بلکہ قرآن و حدیث کی تشریح کہا کرو. ہمارے امام اعظم کا بہت بڑا مقام. میں آپ کو بتاؤں خود نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا امام صاحب کے بارے میں. بخاری شریف کے اندر حدیث حضور نے فرمایا لو کان العلم عند الثریات لذهب به رجل من ابناء فارس حتى يتناوله. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہو تو میری امت میں فارس کا رہنے والا ایک مرد جلیل وہاں سے بھی علم کو لے آئے. ایک حدیث میں فرمایا لو کان الایمان، ایمان کا لفظ ہے، ایمان اگر ثریا ستارے پر. امام جلادی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہید الصحیفہ میں اور امام ابن حجر نے الخیرات الحسان کے اندر لکھا کہ یہاں ابنائے فارس سے مراد امام اعظم امام ابو حنیفہ. چاروں امام کا برتھ پلیس اگر آپ دیکھ لیجیے یعنی پیدا ہونے کی جگہ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ ہی فارسی النسل ہے چاروں امام. اور ایک حدیث تو وہ ہے کہ جس میں حضور نے نام لے کر امام اعظم کا ذکر کیا. یہ حدیث پاک علامہ ابن حجر نے الخیرات الحسان میں، یہی حدیث پاک آپ کو امام اعظم کے مزار شریف پر آپ کاظمین چلے جائیں تو وہاں مزار شریف مواجہ شریف پر جالیوں پر یہ حدیث پاک آپ کو ملے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سیکون رجل فی امتی اسمہ نعمان وکنیتہ ابا حنیفہ یحیی اللہ بیدہ سنتی فہو سراج امتی فہو سراج امتی فہو سراج امتی. حضور فرماتے ہیں قریب میری امت میں ایک نوجوان ہوگا جس کا نام نعمان ہوگا، کنیت ابو حنیفہ ہوگی. اللہ اس کے ہاتھ پر میری سنت کو زندہ فرمائے گا اور وہ میری امت کا آفتاب ہوگا، وہ میری امت کا روشن چراغ ہوگا. چنانچہ دیکھ لیجئے اس چراغ کی روشنی کتنی پھیلی. سارا افغانستان، سارا ترکستان، آذربائیجان، ازبکستان، ترکمانستان، یہ روس کی تمام آزاد ریاستیں، آرمینیا وغیرہ، اور یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور جناب والا مصر کا خاصا بڑا رقبہ، اسی طرح شام اور افریقہ، دنیا کے اکثر ممالک میں حنفی مذہب. اس وقت پوری دنیا میں 1.5 ارب کے قریب مسلمان آباد ہیں اور الحمدللہ رب العالمین ان 1.5 ارب مسلمانوں میں 1 ارب کے قریب مسلمان مذہب حنفی سے تعلق ہے. سبحان اللہ. بلا شک و شبہ مذہب حنفی امت کا سواد اعظم ہے. وہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا اتبعوا اسواد الاعظم، اتباع کرو بڑی جماعت کی، تو بلا شبہ بلا مبالغہ مذہب حنفی یہ اس امت کا سواد اعظم ہے. اور بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے علماء کرام
مذہب حنفی سے تعلق ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اور مقام، اگر صرف امام اعظم کے علم پر بات کریں تو گھنٹوں علماء بات کر سکتے ہیں۔ خاص اللہ تعالیٰ نے تفکر فی الدین، فہم اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کو عطا فرمایا۔ چنانچہ دیکھو، امام اعظم امام ابو حنیفہ کا زمانہ تھا، ایک آدمی اپنے کرتے کی آستین میں انڈا رکھ کر، اس طرح جبے کی آستین میں رکھنے لگا۔ کسی دوست نے پوچھا، یار تیری آستین میں کیا ہے؟ کہنے لگا، جو کچھ بھی ہے میں اس کو کھاؤں تب بھی میری بیوی کو طلاق نہ کھاؤں تب بھی طلاق۔ اب نکالا تو وہ انڈا، کھاتے تو بھی طلاق، نہیں کھاتے تو بھی طلاق۔ علماء سے مسئلہ پوچھا، سب نے کہا بھائی طلاق ہو گئی۔ امام اعظم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یوں کرو، یہ انڈا لے جاؤ، لے جا کر کسی مرغی کے نیچے رکھ دو، کچھ دنوں کے بعد اس میں سے چوزا نکل آئے گا، اس کی یخنی بنا کر پی لینا، تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ سبحان یہ کہ تم نے شک کو موقف کیا تھا انڈے کے ساتھ، اب وہ انڈا نہیں ہے بلکہ چوزا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت امام اعظم آپ کے زمانے میں، سنو امام اعظم کا ہے، آپ کے استاد سلیمان العرش، علم حدیث کے استاد۔ آج کا وہابی کہتا ہے امام اعظم کو 17 حدیثیں یاد تھی۔ آزاد خیال مورخ سلیمان ندوی، جس کی قبر کراچی میں اسلامیہ کالج کے احاطے کے اندر بنی ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، زمین سے 6 فٹ بلند ان کی قبریں ہیں، اور پوری قبر سنگ مرمر کی۔ کبھی قائد اعظم کی قبر دیکھی ہے نا، جس طرح اوپر سے اندر چاروں طرف سے بالکل پیک، اسی طرح اس کی قبر بنی ہوئی ہے اور سنگ مرمر کی۔ ساتھ ہی مولوی شبیر احمد عثمانی کی قبر بنی ہوئی ہے، اور مولوی صاحب کو پاکستان کا ٹائل پسند نہیں آیا، ان کی قبر کے لیے اٹلی سے ٹائل منگوایا گیا، یہ ٹائل جنت میں لے جانے والا ہے۔ تو وہاں آج بھی قبر موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ سلیمان ندوی، اس نے لکھا کہ ابو حنیفہ کے مسائل کو اگر جمع کیا جائے تو ان کی تعداد 9,92,000 بنتی۔ اگر میرے امام کو صرف 17 حدیثیں یاد تھیں تو جو امام 17 حدیثوں سے 9,92,000 مسائل کا استنباط و استخراج کر سکتا ہے، تو ہزاروں حدیثیں اس امام کو یاد ہوتی تو پھر کتنے معاملے، پھر وہابیوں کی جگہ ہی کہاں بچتی؟ میرے امام کے مسائل ہی دبانے اور مارنے کے لیے کافی ہوتے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ غیر اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں 9,92,000، یہ کہتے ہیں صرف 17 حدیثیں یاد تھی۔ اب قیامت تک کا ٹائم دیتے ہیں وہابیوں کو اور ان کے بغل بچوں کو، قیامت تک کا ٹائم ہے، کوئی ایسا لا کر دکھاؤ کہ جو ان صرف 17 حدیثوں سے 9,92,000 مسائل کا استنباط و استخراج کر کے دکھائے۔ قیامت تک کا ٹائم ہے کچھ؟ میرے دوست یہ یاد رکھو، قرآن و سنت میں ہر چیز کا علم ہے، لیکن ہر آدمی قرآن و سنت سے ہر علم ثابت نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لولا علی اللہ قال بین اللہ وجدتہ فی کتاب اللہ، فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی لگام گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن سے تلاش کر لوں۔ یہ قرآن کی وسعت علمی کہا۔ امام جلادی سیوطی فرماتے ہیں ما من شیء الا یمکن استخراجہ من القرآن لمن فهمه اللہ، فرماتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے، لیکن قرآن سے ہر چیز کا علم کون ثابت کرے گا؟ جس کو اللہ نے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ امام شافعی فرماتے ہیں سلونی اما شئت مخبرکم عنہ فی کتاب اللہ، فرماتے لوگوں مجھ سے جس چیز کے بارے میں چاہتے ہو پوچھو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب اللہ کے قرآن سے دے سکتا ہوں۔ تو قرآن و سنت میں ہر چیز کا علم موجود ہے، لیکن ہر علم ثابت کرنے کے لیے فہم بھی اللہ عطا فرماتا۔ ہمارے امام اعظم کو فہم عطا فرماتا۔ حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ، تو آپ کے استاد امام اعظم نے 4,000 ائمہ حدیث سے علم حدیث پڑھا، 70,000 احادیث ہمارے امام اعظم کو زبانی یاد تھی۔ حضرت امام اعظم کے استاد ہے سلیمان، یہ شاگردوں کو پڑھا کر گھر آئے تو بیوی نے کہہ دیا حضرت آٹا ختم ہو گیا، آج روٹی نہیں ملے گی۔ ان کو آ گیا غصہ کہ میں سارا دن کا تھکا آ رہا ہے، اور اس نے اپنے مسئلے لے کر شروع کر دیا، آج کے بعد سے تو آٹے کا نام لینا، تجھے 3 طلاق۔
اب وہ خاموش ہے، وہ شوہر کو بیوی نہ بتائے تو کس کو بتائے؟ وہ آگے امام اعظم کے پاس، ایسا ایسا مسئلہ ہو، اور میں یہ بتائیے میرے استاد رات سوتے ہیں تو کرتا اتار کر سوتے ہیں یا کرتا پہن کر؟ ان کا کرتا اتار کر۔ امام اعظم نے فرمایا بس جب وہ کرتا ٹانگے نا تو آٹے کا خالی تھیلا ان کے کرتے کے ساتھ باندھ دے۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ صبح کی نماز کے لیے حضرت سلیمان العلم کرتا پہننے لگے تو تھیلا کہتا میں بھی ساتھ جاؤں۔ وہ بتا کہ بیوی سے کہنے لگے سچ سچ بتانا تمہیں یہ مسئلہ کس نے بتایا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے جب تک ابو حنیفہ زندہ ہیں ہم مرد لوگوں سے عورتوں سے اسی طرح ذلیل ہوتے رہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ لیا ہے۔ ایک آدمی نے بیوی سے مانگا پانی، اس نے پیالے میں پانی دیا، کچھ پانی پیا، پیالہ بیوی کو دیا، ناراض ہو کسی بات پر ناراض ہو گیا۔ بیوی سے کہنے لگا اگر پیالہ زمین پر رکھے تو طلاق، پانی پیے تو بھی طلاق، پانی زمین پر پھینکے تو بھی طلاق۔ وہ اسی طرح پیالہ لیے امام اعظم کے پاس۔ آپ نے فرمایا اگر پیالہ کسی طرح خالی ہو تو طلاق نہیں ہوگی؟ کہا آپ نے فرمایا پھر یوں کرو کہ ایک سوتی کپڑا لے لو، پیالے میں ڈال دو، وہ کپڑا سارا پانی پی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا ایک سوتی کپڑا لے لو، وہ پانی کے پیالے میں ڈال دینا، کپڑا سارا پانی پی جائے گا، کپڑے کو دھوپ میں ڈال دینا، پیالہ خالی ہو جائے گا تو میں طلاق نہیں دوں گا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ کا زمانہ تھا، یہ طے ہوا کہ امام اعظم ایک دہریے سے مناظرہ کرے۔ جس جگہ مناظرہ ہونا تھا امام اعظم وہاں دہر سے پہنچے۔ دہریہ اس آدمی کو کہتے ہیں جو اللہ کے وجود کا منکر ہو، دہر کہتے ہیں زمانے کو، دہریہ اس کو کہتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ ساری کائنات خود بخود بن گئی، اس کا بنانے والا کون؟ ظاہر ہے جو آدمی اللہ کے وجود کو نہیں مانتا نہ وہ ہمارے نبی کو مانے گا نہ قرآن کو مانے گا، ایسے آدمی کو اللہ کی الوہیت اور توحید پر قائل کرنے کے لیے عقلی دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ حضرت امام اعظم کا دہریے سے مناظرہ طے پایا، آپ مناظرہ گاہ میں ذرا دیر سے پہنچے تو وہ دہریہ مناظر جو تھا کہنے لگا پہلے یہ بتائیے آپ دیر سے کیوں آئے؟ امام اعظم نے فرمایا بھائی ہم آ رہے تھے، راستے میں ایک عجیب واقعہ دیکھا، اس کو دیکھنے میں اتنے محب ہوئے کہ وقت کے گزرنے کا احساس نہیں۔ اس نے کہا کیا واقعہ دیکھا؟ آپ نے نے دیکھا کہ دریا کنارے ایک درخت لگا ہوا، اچانک دیکھتے ہی دیکھتے خود بخود وہ درخت کٹ گیا۔ اچھا، پھر میں نے دیکھا کہ اس کی شاخیں الگ ہو گئی، تنا الگ ہو گئے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تنا درمیان سے دو حصوں میں ہوا اور اس کے تختے بن گئے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ تختے آپس میں جڑے، کشتی بن گئی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے خود بخود لوگوں کا سامان کشتی میں آیا اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر کشتی چلی۔ وہ کہنے لگا لو یہ ہے مسلمانوں کا مناظر، اس کو اتنا نہیں پتا کہ ایک کشتی بغیر ملا کے چل نہیں سکتی، بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی۔ امام اعظم نے فرمایا مناظرہ جیت گئے۔ اس نے کہا ابھی تو مناظرہ ہوا بھی نہیں، آپ کیسے جیت گئے؟ فرمایا کہ جب تو نے یہ تسلیم کیا کہ ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی، چلانے والے کے چل نہیں سکتی، تو اتنا بڑا جہان بغیر بنانے والے کے کیسے بن گیا ہے، چلانے والے کے بغیر کیسے چلتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت۔ فرمایا کہ جس ذات نے اس کائنات کو بنایا اور چلا اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب سنو بھائی، ہمارے امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے، وہ بخاری شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں، حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں پڑھی۔ اب سیدھے سادے عام لوگ، نوجوان جن کا دین میں اتنا علم نہیں ہوتا، ان کو پکڑ لیں گے، ترجمہ کی ہوئی بخاری ان کے سامنے رکھ دی، دیکھو تم مسجد میں جاتے ہو، امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی، نہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نہ کوئی آیت سورت پڑھتے ہو، دیکھو اس حدیث میں تو ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز۔ اب وہ نوجوان یہ سوچتا ہے بھئی میں نے تو ساری زندگی اس طرح نماز پڑھی، میری تو نماز نہیں ہو، اس کا مطلب۔ پھر وہ بغلاتے ہیں کہ دیکھو مذہب حنفی جو ہے وہ اس حدیث کے خلاف ہے اور اس آیت کے خلاف۔ تو سنو بھئی صرف اس مسئلے پر امام اعظم
یہ کہتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. امام اعظم کے مذہب پر اس پر الحمدللہ ہم قرآن پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور یہ آیت خاص طور پر امام کے پیچھے قرات کو منسوخ کرنے کے لیے آئی. تفسیر مدارک التنزیل پڑھ کر دیکھ لو. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں امام کے پیچھے مقتدی کو روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے پڑھنے سے. تو اب یہ حدیث پیش کرتے ہیں امام اعظم کے حضور میں قرآن ہے، ہم قرآن پیش کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم